محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے اسلام کی مخالفت میں اپنی پوری طاقت جھونک دی، یعنی ابو جہل کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ ابو جہل کون تھا، اس کا اصلی نام کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا دعا کی، اور آخر کار ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ اس کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تاریخوں کو اس طرح محفوظ نہیں کیا جاتا تھا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ تاہم مورخین کے اندازے کے مطابق وہ تقریباً 570 عیسوی کے آس پاس پیدا ہوا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے قریب ہی کا زمانہ تھا۔ اس کی صحیح تاریخ پیدائش تاریخی ذرائع میں درج نہیں ہے۔ ابو جہل کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ مکہ کے معزز سرداروں میں شمار ہونے والا یہ شخص اپنی عقل و دانش کی وجہ سے ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ کہلاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخت اسلام دشمنی اور جہالت کے سبب اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کا لقب دیا۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا شدید مخالف تھا، اور اسلام کے ابتدائی دور میں اس نے مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیں۔ ابو جہل کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیتا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا، اور اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ وہ مسلمانوں پر تشدد کرتا، انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا اور سخت اذیتیں دیتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے گئے تشدد کے واقعات بھی اسی کی سرپرستی میں ہوئے۔ ابو جہل نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک بار اس نے خانہ کعبہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے سے روکنے کی کوشش کی، جس پر اللہ نے اسے عذاب کی دھمکی دی۔ ابو جہل نے اسلام کو دبانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، چاہے وہ سماجی بائیکاٹ ہو یا نبی کریم اور ان کے صحابہ کو جسمانی اذیتیں دینا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ابتدائی مشکلات کے دوران ایک اہم دعا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اسلام کو ان دو میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بعد میں فاروق اعظم کے لقب سے نوازا گیا، اسلام لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو حوصلہ اور طاقت ملی، اور یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، اب ہم ابو جہل کے انجام کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جواہر اسلام کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ ابو جہل کا عبرتناک انجام غزوہ بدر میں ہوا۔ بدر کی جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی، جس میں ابو جہل قریش کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ وہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ جنگ کے دوران ابو جہل کو حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے، جو کہ انصاری نوجوان صحابہ تھے، حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے ابو جہل کے ظلم کا شکار رہے تھے، اس کے پاس گئے اور اس کی گردن اڑا دی۔ ابو جہل کی موت 17 رمضان 2 ہجری
बमुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को ग़ज़वा बदर में हुई। मरने से पहले भी अबू जहल ने तकब्बुर का मुज़ाहिरा किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आज तुमने एक बहुत बड़े आदमी को मारा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे जवाब दिया कि असल इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, ना कि किसी मुतकब्बिर ज़ालिम के लिए। अबू जहल के अंजाम से हमें कई इबरत आमोज़ असबाब मिलते हैं। अबू जहल ने हक़ को दबाने और झुठलाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार इसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। हक़ की मुखालफत करने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की मदद और नुसरत जब आती है तो वो बड़े बड़े मुखालिफिन को भी शिकस्त दे सकती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम कबूल करना इसी की मिसाल है। अबू जहल का गुरूर और तकब्बुर इसे अल्लाह के अज़ाब से ना बचा सका। जो लोग अपने तकब्बुर में अल्लाह के अहकामात को झुटलाते हैं, उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के सब्र इस्तकामत ने हमें यह सबक दिया कि मुश्किलात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए जद्दोजहद की जाए तो फ़तह लाजमी है। नाज़रीन कराम, अबू जहल का वाक़या एक वाज़ेह मिसाल है कि अल्लाह के दुश्मन और हक़ के मुखालिफिन कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हमें हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मैंने तो जवाहर इस्लाम को सब्सक्राइब कर लिया है, अब भी कर लें ताकि नई आने वाली तमाम इस्लामी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।